من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کی یہ قرآن و سنت کے عنوان پر منعقدہ کانفرنس میں بڑے ہی علمی منہجی اور فکری خطابات ہم سب سن چکے اور اس بات سے بحمد اللہ تعالی آپ اکثریت واقف ہی ہیں، لیکن اگر کچھ نئے آنے والے ساتھی موجود ہیں یا یہ آواز باہر تک جا رہی ہے تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہماری جماعت کے اسٹیج کا یہ امتیاز آپ نے دیکھا، سنا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے، ہمارے اسٹیج سے کوئی ادھر ادھر کی باتیں، واہیات، قصے، کہانیاں نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ بتایا جاتا ہے، عمل بتایا جاتا ہے، سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، انتہائی فکری، نظریاتی اور منہجی گفتگو ہی سننے کو ملتی ہے۔ مجھ سے قبل میرے بڑے بھائی فضیلت الاخ فضیلت الشیخ محمد ابراہیم بٹی حفظہ اللہ نے جو خطاب فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ اسے ہی ختام ہو مسک کا درجہ دے کر اسی پر اختتام کیا جاتا، لیکن آپ بھائیوں کی چاہت، دور دراز سے آنا بیٹھنا اور انتظامیہ کا حکم، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دیر میں بھی آپ کے اور اپنے شاگرد رشید محترم مولانا
صابر ظہیر حفظہ اللہ کے درمیان حائل رہوں گا اسی ایک نصیحت کو لے کر، جو نصیحت جو قول منقول ہے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی طرف، جنہیں درج فرمایا ہے امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں، جو ایک محدثین اہل علم اور اہل حق کی نگاہ میں ایک اصول اور قاعدہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم جو آپ پڑھنے آتے ہیں، سیکھنے آتے ہیں ان مجالس میں یا مدارس میں، اپنے مشائخ علماء اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کر، کانفرنسوں میں، تو یہ علم دین ہے۔ یاد رکھو، یہ علم دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، لہذا یہ علم حاصل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، غور کر لیا کرو، سوچ لیا کرو کہ یہ علم تو ہمارا دین ہے، ہم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کی ایک معمولی سی چیز لینے کے لیے بھی سوچتے ہیں کہ کس سے لینی چاہیے جو ملاوٹ نہ کرے، جو کھری چیز ہمیں دے، 2 پیسے زیادہ لے لے لیکن ملاوٹ سے پاک 1 نمبر چیز ہمیں دیتا ہے کوئی شخص، معاشرے میں معروف ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں بھی اس کا نام روشن ہو جاتا ہے، اور لوگ آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں اور اس سے وہ چیز لے کر آتے ہیں کہ چیز کھری ملتی ہے۔ لیکن یہ تو دین ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہماری نگاہ میں ہمارے اس دین کی کوئی قیمت ہے تو پھر کیا وجہ ہے ہم ہر ایرے غیرے سے دین سیکھ لیتے ہیں اور اس کی بات کو مان لیتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر جس کے نام کے ساتھ عظیم اسکالر لگا دیا جائے، ہم کہتے ہیں بس وہ گمراہ کن نظریات کا حامل ہو، وہ گمراہ عقائد و نظریات کو پھیلا رہا ہو، ہم لوگوں کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر ان کو سننے لگ جاتے ہیں اور ان سے سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ چٹخلے سناتا ہے، وہ اہل علم پر طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے۔ وہ مساجد اور مدارس والوں کو نشانہ بناتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ علم تو ہمارا دین ہے، ہم سننے سے پہلے یہ معلوم کیوں نہیں کرتے یہ کون ہے جس کے نام کے ساتھ عظیم اسکالر آ رہا ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ اس کی ڈگری کہاں سے ہے؟ اس کے مشائخ کون ہیں؟
تاکہ اس کے عقیدے کا پتہ چلے، اس کے نظریے کا پتہ چلے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تشریف فرما ایک مجلس میں، امام بہقی، امام دارمی نے بھی نقل کیا، دو آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے نحدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کے نبی کی کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے منع کر دیا، کہا نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، قرآن مجید کی کوئی آیت ہم پڑھ کر سنائیں آپ کو؟ کہا نہیں۔ قوما عنی، مجھ سے اٹھ جاؤ، وَإِلَّا أَقُومَنَّ، تم نہیں اٹھ کے جاتے تو میں یہاں سے ضرور اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ تو وہ دونوں چلے گئے۔ بعد میں ایک شاگرد نے کہا استاد محترم، قرآن مجید کی آیت سننے میں کیا حرج تھی؟ چلو حدیث میں کوئی ملاوٹ کی ہوگی، کوئی جھوٹی نسبت کا اندیشہ ہو سکتا تھا، قرآن تو واضح ہے۔ قرآن کی آیت ان سے سننے میں کیا حرج تھی، کیا قباحت تھی؟ کیا جواب دیا؟ کہا قرآن مجید کی آیت سننے میں حرج یہ تھی کہ تو میرے ساتھ بیٹھا تھا، عین ممکن تھا کہ یقرآن آیۃ من کتاب اللہ فیحرفان فیقر فی قلبی، ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے اور اس کی غلط تعویل کرتے، اس میں تحریف کرتے، اس کا معنی مفہوم غلط بتاتے، اور تیرے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی کہ بات تو صحیح کہہ رہے تھے، تیرے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ بات تو صحیح کہہ رہے تھے، میری موجودگی میں میری اجازت سے کہی ہوئی بات تیری گمراہی کا سبب بن جاتا۔ یہ ڈر تھا کہ اللہ مجھ سے یہ بھی نہ پوچھے کہ تیری موجودگی میں تیری اجازت سے ایسا ہوا کہ اس شخص کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس شخص کا عمل کا بگاڑا، تیری وجہ سے کہ تو موجود ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم فلاں کو سنتے ہیں، اس کے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے تمیزات ہیں، تفردات ہیں، غلط ہے، لیکن ہم اس کے وہ موضوعات سنتے ہیں جن پر کوئی اختلاف نہیں، بالکل وہی چیز جو قرآن و سنت کے مطابق کہتا ہے۔ ہاں ہاں، یہی تو انداز ہے آپ کو مانوس کرنے کا، آپ کو مانوس کرنے کا کہ آپ اس سے مانوس ہو گئے کہ بات تو صحیح کہی ہے، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ غلط بات بھی صحیح کے روپ میں آپ کو منوا کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے امام صاحب نے نصیحت کی، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم حاصل کرنے، سیکھنے، مجالس میں بلانے، ان کے سامنے بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ ہم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر خیر ابھی پہلے خطاب میں ہم نے خوب سنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔
جو شخص بھی اس کائنات میں آیا ہے آخر ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے اس نے جانا ہے۔ ایک وہ وقت آیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جان کنی کا عالم ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے شاگرد رو رہے ہیں۔ آج استاد ان کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ داغ مفارقت کا غم اپنی جگہ، لیکن یہ غم بھی انہیں ستا رہا ہے کہ فتنے بھی جنم لے چکے ہیں۔ فتنوں کے دور میں علم ہر شخص سے حاصل کرنا مناسب اور جائز نہیں ہوتا، تو ہم ان سے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے تھے۔ آج یہ دنیا فانی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم علم کس سے حاصل کریں گے؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ کھولتے ہیں، ہوش میں آتے، شاگردوں کی پریشانی نوٹ کرتے ہیں، اور پھر شاگرد کہتے ہیں اوصنا یا معاذ، معاذ استاد محترم آپ ہوش میں آ گئے، کچھ تو ہمیں سنا دے۔ ذوق دیکھیے، علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیے، پڑھنے کا بھی، سیکھنے کا بھی شوق اور سکھانے کا بھی ذوق۔ یہ ہمارے اسلاف میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مینا کے میدان میں بیٹھے، جمرہ عقبہ اور مسجد خیف کے وسط میں حدیثیں سنا رہے تھے۔ لوگوں کا جمگٹا تھا۔ ان دنوں میں ایک اختلافی مسئلہ اٹھا ہوا تھا۔ امیر المومنین عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ جمع ہونے والے زیادہ تر اعراب ہے، دیہاتی ہے، اور دیہاتیوں کی فہم فراست کم ہوتی ہے کہ اگر اختلافی مسئلہ یہاں چھڑ گیا تو کہیں ہو سکتا ہے وہ سمجھ نہ سکے، غلط سمجھے، اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے علاقوں میں جا کے پھیلائیں گے۔ تو سیدنا عثمان نے اس مجلس پہ آ کر کھڑے ہو کر کہا کہ اب بس کرو، بہت ہو گیا۔ ابو ذر غفاری نے یوں سر اٹھایا، امیر المومنین عثمان کو دیکھا اور کہا او شخص لا وضعتم الصمصامۃ علی ہذہ، اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا اور کہا لا وضعتم الصمصامۃ علی ہذہ، اگر تو تیز کاٹنے والی تلوار بھی میری گردن پہ رکھ دے، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من رسول اللہ قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، تو یہاں تلوار میری گردن پہ رکھ لے، اور اگر مجھے یقین ہوا کہ میں پوری حدیث نہیں، حدیث کا ایک ٹکڑا جو میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے وہ لوگوں کو سنا سکتا ہوں گردن کے کٹنے سے پہلے، تو میں لانفذتها،
میں گردن کٹنے کی پرواہ نہیں کروں گا. حدیث کا وہ ٹکڑا جو میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو معاذ بیماری کی نقاہت، کمزوری، فرماتے ہیں اجلسونی، مجھے پکڑ کر اٹھا کر بٹھاؤ. اتنی سخت نہیں معاذ میں آج. وہ معاذ جو سن رہے تھے ہم کل روز قیامت اللہ کی ملاقات کے لیے اس امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہ معاذ آج اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے. فرماتے ہیں اجلسونی، شاگردوں مجھے اٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ. شاگرد پکڑ کے بٹھاتے ہیں. فرماتے ہیں ان ھذا العلم والایمان مکانہما. کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ معاذ جا رہے ہیں، دین تو نہیں جا رہا. معاذ جا رہے ہیں، یہ علم موجود ہے. فمن ابتغاہما وجدہما، جو اس سچے علم کے متلاشی ہوں گے انہیں یہ علم ملے گا. اور فرمایا ان ھذا العلم والایمان، کیونکہ ایمان، علم ایمان ہے، علم دین ہے. کہا یہ ایمان موجود ہے، یہ علم موجود ہے. جو اس کو تلاش کرنا چاہے گا وہ تلاش کر پائے گا، اس علم کو تلاش کر لے گا، ڈھونڈ لے گا. سنو، معاذ جا رہے ہیں تو میں آج نشاندہی کر کے جاؤں. میرے چلے جانے کے بعد تم نے لازم پکڑنا ہے، اس علم کو حاصل کرنا ہے. اطلبوا ھذا العلم عند عویمر ابی الدرداء وعند سلمان فارسی وعند عبداللہ بن مسعود وعند عبداللہ بن سلام. فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابہ موجود ہیں، عویمر ابو الدرداء موجود ہیں، سلمان فارسی موجود ہیں، جن کی پشت پر آپ نے ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ اگر یہ علم، یہ دین ثریا ستارے میں بھی چلا گیا تو لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّن قَوْمِ هَذَا، سلمان کی برادری سے، سلمان کی قوم سے کچھ لوگ اٹھیں گے، علم کو وہاں سے بھی حاصل کر کے لائیں گے. وہ سلمان بھی موجود ہے، عبداللہ ابن سلام بھی موجود ہے. عبداللہ ابن سلام جن کے بارے میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا کہ هو عاشر عشرہ فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کے بعد جن لوگوں کی فہرست جنت کے لیے تیار کی جا چکی ہے، 10واں نام عبداللہ بن سلام کا، جو یہودیوں کا عالم تھا، یہودیوں کے عالم تھے، ایمان میں آئے. اللہ نے یہاں بھی یہ مقام اور درجہ عطا فرمایا. عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں، جو اس امت کے حبر تصور ہوتے تھے. آج جو آپ لقب لفظ علامہ کہہ کر، محدث کہہ کر کسی کی شان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے علم کو لوگوں کے سامنے زیادت اور مبالغے کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کے دور میں وہ لفظ حبر کہہ کر کہا جاتا تھا، حبر هذه الامہ، اس امت کا علامہ، اس امت کا حبر کا لقب جس کو ملا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود ہے. لیکن بات آئی ہے عبداللہ ابن مسعود کی،
تو ذوق علم کی بات چل رہی تھی. اتنے بڑے عالم جو حبر هذه الامہ، اس امت کے حبر تصور ہوتے ہیں، بڑے علامہ تصور ہوتے تھے صحابہ کے دور میں بھی. وہ خود فرماتے تھے لوگوں، قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں جہاں نازل ہوئی، عبداللہ ابن مسعود کے پاس یہ علم بھی موجود ہے یہ صورتیں کہاں نازل ہوئی. وَلَا آیَةٌ مِّن کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما نزلت. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھو، میں بتا دوں گا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي. اگر مجھے بھی پتا چل جائے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایسا عالم موجود ہے جس کے پاس اس دین کا وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں، تو بلغہ الابل، اگر اونٹ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو لرکبت الیہ، میں اونٹ پر سوار ہو کر سارے کام چھوڑ کر اس کی مجلس میں بیٹھوں گا کہ وہ علم جو میرے پاس نہیں مجھے سکھا دے. آج اشتہار لگائے جاتے ہیں، مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں، میسج چلائے جاتے ہیں، لوگوں کو خصوصی دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علم کی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، لوگوں کی تعداد بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر ایک مداری ایک بندر لے کے آ جائے اور آ کر ہاتھ میں اس کے جو باجا ہے بجاتا ہے، گلی کا ہر چھوٹا بڑا جمع ہو جاتا ہے اس کا شو دیکھنے کے لیے. ہمارے دلوں میں اس دین کی محبت کتنی ہے ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ فیصلے کسی اور پہ مت چھوڑے، یہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 4 صحابہ کے سپرد کیا. کیوں نہیں کہا کہ علم جہاں سے ملے لے لینا؟ کیوں نہیں کہا؟ اسی لیے چونکہ یہ علم دین ہے، ہر شخص سے یہ اپنا دین ہم نے نہیں لینا، کیونکہ وہ دین کے نام پر کیا دے رہا ہے، وہ کیا بیچ رہا ہے ہمیں نہیں پتا. جب تک کسی کے منہج کا، کسی کی فکر کا، کسی کی دعوت کا، کسی کی سند کا پتہ نہ چلے، اسلاف کہتے ہیں اس کی بات پر کان نہ دھرا کرو، تمہیں گمراہ نہ کر دے. سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا فتنہ قرار دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں اس دور میں حدیث میں آتا ہے، اس دور میں جو اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دجال ہے، یہ فتنہ دجالی ہے، وہ کسی مقصد سے اپنے گھروں سے جب نکلیں گے، بعض لوگ اپنی عورتوں کو دروازے بند کر کے، تالے لگا کر کے گھر میں بند کر کے جائیں گے، اور کچھ لوگ رسیوں سے باندھ کر کے جائیں گے عورتوں کو. یہ نہیں کہ ان کا مطالبہ ہوگا کہ ہم جاتی ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں اچانک ان کے دل میں خیال ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے تو دجال، چلو دیکھ کر تو آئیں، دیکھنے جائیں اور اس کی باتوں کا شکار ہو کر اس کو ماننے والیاں نہ بن جائیں. تو دجالوں سے ہوشیار رہے، فتنہ پرور لوگوں سے ہوشیار رہے.
جو توحید کے نام پہ شرک کو تقسیم کرتے ہیں، شرک بانٹتے ہیں، سنت کے نام پہ بدعات کو پھیلاتے ہیں، ان سے ہوشیار رہے۔ حب صحابہ کے نام پر صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، خالی ان کے القاب یا چند ان کے وہ دروس جو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق نظر آتے ان کو کافی نہ سمجھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، موجود ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص علم کے حصول کے لیے چلا آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری عام صحابی نہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے، نبی علیہ السلام سے جنت کی بشارتیں پانے والے صحابی۔ ابو موسیٰ اشعری کے پاس چلے آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا ایک شخص فوت ہو گیا ہے، ورثاء میں 3 عورتیں ہیں، ورثاء میں 3 عورتیں ہیں، مرنے والے کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے، جائیداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ صحابی رسول نے قرآن مجید پہ نظر دوڑائی۔ قرآن سورہ نساء کی آیت سامنے آئی جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی مرنے والے کی بیٹی صرف ایک ہو تو وہ کل جائیداد کا نصف، آدھی جائیداد یعنی لے گی۔ دوسری آیت پہ پڑھی، آخری آیت پہ، کہ اگر مرنے والے کی صرف ایک بہن ہو تو کل جائیداد کا نصف اس کو دیا جائے، آدھی جائیداد۔ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آدھی جائیداد بیٹی کو دے دو، آدھی جائیداد بہن کو دے دو، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ آگے کیا کہا؟ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي۔ عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں مزید تصدیق کے لیے۔ میں نے تو اپنے علم کے مطابق جواب دے دیا، مزید تصدیق کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلے جائیں۔ آگے ایک جملہ کہا فَسَيُتَابِعُنِي، ویسے جواب تو وہ بھی وہی دیں گے جو میں نے دیا، لیکن پھر بھی تصدیق کر لو کیونکہ وہ بڑے عالم ہیں۔ سائل عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کے سامنے سوال رکھا، ابو موسیٰ اشعری کا جواب رکھا اور آگے کہا آپ کے پاس بھی انہوں نے بھیجا اور یہ کہا جواب تو آپ بھی وہی دیں گے، پوری بات بتائی لیکن پھر بھی تصدیق کر لے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا فَسَيُتَابِعُنِي، کہ جواب تو عبداللہ بھی وہی دیں گے جو میں نے دیا، یہ جملہ سن کر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انی لَزَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں نے بھی وہی جواب دیا جو ابو موسیٰ نے جواب دیا ہے، میں ایسا گمراہ ہو جاؤں گا کہ پھر کبھی ہدایت میرا مقدر ہی نہیں بنے گی۔ وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهَا كَمَا قَضَى النَّبِيُّ، میں وہ جواب نہیں دوں گا جو ابو موسیٰ نے جواب دیا، میں وہ جواب دوں گا جو محمد الرسول اللہ نے جواب دیا تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سے میری موجودگی میں یہی سوال کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے تقسیم یوں کی تھی جس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں، 6 میں سے آدھا یعنی 3 حصے میت کی بیٹی کو دیے جائیں، 6واں حصہ یعنی 6 میں سے 1 حصہ پوتی کو دیے جائیں، جو بچ گیا یعنی 6 میں سے باقی 2 جو بچ گئے وہ
بہن کو دیے گئے. یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. میرا فیصلہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ہے. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جواب جب ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا، ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کر دیا کہ لوگوں آج کے بعد جب تک یہ حبر حاول حبر یہ عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، ان کی موجودگی میں ہم سے سوال نہ کیا کرو، ان کی موجودگی میں ہم سے سوال نہ کیا کرو. اور دوسری بات جو قابل توجہ ہے، عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا ابو موسیٰ گمراہ ہو گئے، کہا اگر میں نے وہی جواب دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. کیوں؟ عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، محدث سے غلطی ہو سکتی ہے، مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے. خطا ہوگی، انہوں نے کوشش کی، اجتہاد کیا، آیات کو سامنے رکھا، لیکن اگر کسی شخص کے سامنے محمد الرسول اللہ کی حدیث آ جائے، اس حدیث کو چھوڑ کر پھر کسی کے فتوے پر فتویٰ دیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. کہ میرے پاس اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، حدیث کو چھوڑ کر اگر ابو موسیٰ کے فتوے پر فتویٰ دے تو گمراہی ہے. سوچئے گا، اگر حدیث کو چھوڑ کر صحابی رسول ابو موسیٰ کے فتوے پہ فتویٰ دیا جائے، یہ عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا. اسی پیغمبر کی حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی امام مالک کے فتوے پہ فتویٰ دے، امام شافعی کے فتوے پہ فتویٰ دے، امام احمد بن حنبل کے فتوے پہ فتویٰ دے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے پہ فتویٰ دے، میں کیوں نہ کہوں کہ وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کر اگر صحابی کے فتوے پہ فتویٰ دے وہ گمراہی ہے، تو بعد میں کون سا ایسا امتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کر اس کے فتوے پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کی بات جس کو میرے بھائی ہمارے دوست مانتے ہیں فقیہ ہذہ الامہ کہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ عبداللہ ابن مسعود تھے، ان کی فقاہت کی ایک مثال بھی سنن نسائی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک سوال لے کر آئے. ابن مسعود کوفہ میں ہے. سوال کیا ہے؟ کہا ابن مسعود ایک شخص کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا. یہی تھا کہ رخصتی کے وقت حق مہر مقرر کر لیں گے، لیکن رخصتی سے پہلے وہ شخص فوت ہو گیا ہے. 3 سوال اٹھے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ عورت عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی، کیونکہ ابھی اس کے نکاح میں تو تھی، اس کے گھر میں نہیں گئی تھی. حق مہر کا کیا ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مرنے والا صاحب جائیداد تھا، اس کی جائیداد کو جب بانٹا جائے گا تو اس عورت کا حصہ بھی بنے گا یا نہیں بنے گا. یہ 3 سوال کس کے پاس؟ فقیہ ھذہ الامہ، یہ جلیل القدر صحابی ابن ام عبد کے نام سے جنہیں پکارا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر کے اتنے پیارے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری فرمایا کرتے تھے ہم جب یمن سے آئے تو کئی عرصے تک، ایک مدت تک ہم یہ سمجھتے رہے
کہ عبداللہ اور اس کی ماں اللہ کے نبی کے گھر کے افراد ہیں. اتنا آنا جانا تھا اللہ کے نبی کے یہاں، گھر کے افراد سمجھتے تھے. آج اس سے یہ 3 سوال کیے جا رہے ہیں. سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور پھر جواب میں کہتے ہیں جب سے اللہ کے پیغمبر ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اتنا مشکل سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا. جو تم سوال لائے ہو یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ آج تک اتنا مشکل سوال میرے پاس نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد کیا کہا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، لہذا جاؤ علماء سے ملو. حل تجدون فیہ اثرا، حل تجدون فیہ اثرا. جاؤ علماء سے ملو اور حدیث کا مطالبہ کرو کہ اس کے جواب میں کوئی حدیث ہے، اس کے جواب میں کوئی سنت ہے. مل جائے تو مجھے بھی بتانا. میرے پاس جواب نہیں، جاؤ علماء سے پوچھو. جس عالم کے پاس جاتے وہی عالم بیٹھ جاتا ہے اور حوالہ دیتا ہے عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، جاؤ ان سے پوچھ لو. وہ کہتے ہیں وہاں سے تو آئے ہیں، انہوں نے تو بھیجا ہے. کسی اور عالم کے پاس چلے جاتے. 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ جواب کوئی نہیں دے رہا. کیوں؟ قرآن کی کسی آیت سے جواب نہیں ملتا، سنت سے جواب نہیں ملتا، اپنی طرف سے جواب کیوں دے؟ 1 مہینے کے بعد آ کر پھر ابن مسعود کے سامنے بیٹھ گئے. کہا عبداللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں حوالہ آپ کا آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ. کہاں جائے ہم پریشان ہیں، معاملہ معلق ہو چکا ہے، لٹک چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آج میں جواب دیتا ہوں. اس بات کو غور سے سننا ہے. آج میں جواب دینے لگا ہوں، لیکن جواب سے پہلے میری بات کو نوٹ کر لو کہ جو جواب دینے لگا ہوں یہ میں اپنی طرف سے جواب دینے لگا ہوں. میں کچھ احادیث و آیات کو سامنے رکھ کر یہ میرا اجتہاد ہے. اگر کل کو تمہیں اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث مل جائے اور تم دیکھو کہ میرا یہ جواب اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، یہ کہہ کر میری بات کو چھوڑ دینا کہ عبداللہ ابن مسعود سے غلطی ہو گئی. اور کل تمہیں کوئی اللہ کے پیغمبر کی حدیث مل جائے اور تم دیکھو میرے یہ جواب اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہے، یہ نہ کہنا کہ عبداللہ کا کمال ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عبداللہ کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا تھا. یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں، اجتہاد اس وقت، فقہ اس وقت جب قرآن سے جواب نہ ملے، جب سنت سے جواب نہ ملے. جب قرآن سے جواب موجود ہے، سنت کا جواب موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کسی تیسری جگہ سے جواب لینے والا، اس کے بارے میں کیا کہوں میں؟ یہ صحابہ کا فتویٰ ہے، یہ تو صحابہ کا فتویٰ ہے. ہاں اگر قرآن و سنت سے جواب نہیں ملا، جواب اجتہاد سے آیا، وہ جواب اس وقت تک ہے جب تک اس کے خلاف قرآن کی کوئی آیت نہ ملے. وہ جواب اس وقت تک ہے جب تک اس کے خلاف پیغمبر کی سنت نہ ملے.
یہ عبداللہ ابن مسعود نے جواب، یہ عبداللہ ابن مسعود نے سکھایا، کہا سنو اب جواب سنو، وہ شخص جب فوت ہوا، یہ عورت اس کے نکاح میں تھی، یہ بیوہ ہے، 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے، وہ جب فوت ہوا یہ نکاح میں تھی، لہذا وراثت میں بیوہ کو حصہ ملے گا۔ جب وہ فوت ہوا نکاح ہو چکا تھا، تو اس طرح کی عورت کا اس کے خاندان میں دیکھا جائے کہ معاشرے میں حق مہر کتنا مقرر کیا جاتا ہے، اتنا حق مہر مقرر کر کے اس کی جائیداد میں سے اس کو پہلے دے دیا جائے۔ لوگ خوش ہو کے چلے گئے، جواب مل گئے، خوش ہو گئے۔ ہر عالم کہتا تھا جواب جہاں سے ملے ہمیں بھی بتانا۔ اب یہ جواب پھیلتا چلا گیا، خوشی کی لہر دوڑتی چلی گئی کہ وہ سوال جنہوں نے 1 مہینے سے علماء کو پریشان کر رکھا تھا، آج جواب مل گیا۔ یہ جواب، یہ خبر اڑتی چلی گئی، ایک قبیلے میں پہنچی جہاں سیدنا ماقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، صحابی رسول موجود ہیں۔ خبر جاتی ہے، پوچھتے ہیں بھئی سوال کیا تھے، جواب کیا ہے؟ مجھ تک تو نہ سوال آئے نہ جواب آئے۔ بتایا گیا کہ یہ 3 سوال اٹھے تھے، 1 مہینے سے علماء پریشان، کسی نے جواب نہیں دیا۔ آج عبداللہ ابن مسعود نے ان 3 سوالوں کو حل کر دیا ہے۔ کہا کیا جواب دیے؟ سنائے گئے جواب۔ سواری لی، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے، کوفہ کی طرف بھگایا، پوچھا کہاں ہے ابن مسعود؟ بتایا گیا کہ وہاں ہے عبداللہ ابن مسعود۔ ابن مسعود کی مجلس میں گئے، عبداللہ ابن مسعود ابھی حدیث کا درس دے رہے ہیں، آگے شاگرد موجود ہیں، سواری پہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ابشر یا عبداللہ، عبداللہ تمہیں مبارک ہو کہ میرے خاندان کی عورت جس کا نام بروہ بنت واشق تھا، یہی 3 سوال اللہ کے پیغمبر کے دور میں اٹھے تھے۔ میں اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ 3 سوال لے کر گیا تو اللہ کے نبی نے جواب ویسے دیے تھے عبداللہ جیسے تم نے دیے۔ عبداللہ کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے کی زبان پر حق کو جاری کیا۔ نعرہ تکبیر، یہ ہے ہمارے صحابہ، حق کا مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، ضیاء الحق بھٹی صاحب، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ یہ منہج، یہ فکر ہمیں صحابہ نے دی حضرات، یہ فکر صحابہ سے لوٹ گئی۔ یہ سبق جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ ہم نے صحابہ سے لیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو بات ہم نے شروع کی تھی یہاں سے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ ہمارا دین ہے، یہ علم ہمارا دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، یہ میں علم اس کو عطا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جنہیں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو یہ مل گیا اسے خیر کثیر مل گئی، دنیا آخرت کے سب سے بڑے خزانے مل گئے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، سمجھنے والے بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔